السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و سامعات کرام، اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ بہت ہی اہم افضل ترین ایام سے گزر رہے ہیں۔ اس افضل ترین ایام میں سے ایک کام جو اعمال نیکی کے اعمال کرتے ہیں، اس میں سے قربانی ہے۔ قربانی ہر مستطیع پر واجب ہے۔ یہ مختلف مسائل ہے، اس میں علماء کی اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے، ہر مستطیع آدمی، ہر وہ آدمی جس کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے کی وسعت ہے تو قربانی کرے گا، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہی قول راجح ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں 3123 نمبر کی، احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس میں قربانی اگر سنت ہوتا تو اتنی سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے کہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ عیدگاہ میں آنے سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی بھی میں ہے، سنن میں، پوری سنن میں ہے، اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کیا ہے، کہا ہے، مشکات المصابیح میں 1478 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضیھا وعطیرا، کہ اے لوگوں، بلا شبہ، بلا شک و شبہ ہر گھر والے پر سال میں قربانی کرنا واجب ہے۔ ان ساری دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بخاری میں 5242 اور مسلم میں 5642 کی حدیث ہے۔ یہ بھی وہ حدیث ہے کہ من ذبح قبل ان یصلی، کہ نماز عید کے ادائیگی سے پہلے جس شخص نے ذبح کیا، فلیعد مکانہ اخری، تو اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ یعنی کہ جو شخص نے عید کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا قربانی، تو اس کی قربانی نہیں ہے، پھر نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی کو قبول نہیں ہے۔ اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو حکم دیا ہے، یہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر سنت ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم نہیں دیتے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 162 میں بھی فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت، مستطیع پر، جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر فرض ہے، یہ قربانی فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر نماز کے فوراً بعد کیا ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے اس طرح سے قربانی بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فصل لربک وانحر، یہاں قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح قربانی فرض ہے۔ جو لوگ قربانی کے صاحب استطاعت پر قربانی کا جو انکار کرتے ہیں، کہتے سنت مؤکدہ ہے، ان کی چند دلیلیں ہیں، لیکن دلیل قوی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان کا دلیل ان سے پکڑنا۔ مثلا ایک حدیث ہے ان کی کہ من اراد ان یذبح، کہ جس شخص نے یہ ارادہ کیا قربانی کا، ودخل العشر، اور 10 ذی الحجہ داخل ہو گیا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے۔ تو یہاں کہتے ارادہ کیا، تو ارادہ سے مراد ہے کہ یہ سنت ہے۔ اگر سنت نہیں ہوتا تو وہ ارادہ کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہا اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز فرض نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اور حدیثوں میں ملتا ہے۔ دوسرا ہے
दूसरी जो है कि शम्सुल हक अजीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह औनुल माबूद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 343 पर भी कहते हैं कि ये ज़ाहिर हदीस यही है कि कुर्बानी हर एक मुस्तती पर फ़र्ज है। एक आखिरी बात जो कह के हैं, बाज़ लोग ख़ास तौर से हमारे अहनाफ हजरात कहते हैं कि जिस पर ज़कात फ़र्ज है उस पर कुर्बानी फ़र्ज है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कुर्बानी का ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात 7.5 तोला सोना पर की कीमत का पैसा होगा या उतनी कीमत होगी तो ज़कात फ़र्ज होता है, लेकिन एक इंसान के पास इतना पैसा है और उससे अपने ज़रूरत से ज़्यादा है जितने में एक हिस्सा गाय या कुर्बानी या एक छोटा सा जानवर बकरा खरीद सकता है, लेकिन उस पर ज़कात उतनी में फ़र्ज नहीं होता। 10,000 पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगा, 20,000 पे ज़कात फ़र्ज नहीं है। अब 20,000 में एक बकरा खरीद सकता है, 20,000 में एक गाय खरीद सकता है और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग ज़कात क्या कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है, इस ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कुर्बानी करेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।